السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا یہ ویڈیو تاریخ کی درسی کتاب کے سبق نمبر 7 سوراج کا انتظام کا پیش کیا جاتا ہے۔ اس سبق میں آپ کو دراصل شیواجی مہاراج نے سوراج قائم کیا اور سوراج قائم کرنے کے بعد انہوں نے اس کا انتظام کس طریقے سے کیا ہے اس کی معلومات دی جائے گی۔ بچوں دیکھیے، سب سے پہلے شیواجی مہاراج نے سوراج قائم کرنے کا عہد کیا۔ سوراج قائم کرنے کے عہد کرنے کے بعد انہوں نے اپنی تاج پوشی کروائی۔ تاج پوشی کے بعد جنوبی بھارت کو فتح کیا اور اس طریقے سے سوراج کی توسیع ہوتی رہی۔ سوراج میں مہاراشٹر کے ناسک، پونے، ستارا، سانگلی، کولہاپور، سندور، رتنا گیری، رائے گڑھ اور تھانہ ضلعوں کا بہت سا حصہ شامل تھا۔ اس طریقے سے کرناٹک، آندھرا پردیش، تامل ناڈو ریاستوں کے کچھ حصے بھی ان کی حکومت میں شامل تھے۔ اب اتنے بڑے وسیع حصے کو وسیع سوراج کا کام کاج آسانی سے چلانے کے لیے عوام کی فلاح بہبود کے لیے انہوں نے سوراج کا انتظام کیا۔ تاج پوشی کے موقع پر انہوں نے اشٹ پردھان منڈل یعنی 8 وزراء کی مجلس تشکیل دی۔ اس مجلس کے ذریعے ہر شعبے کے لیے ایک وزیر مقرر کیا اور اس طریقے سے 8 مختلف شعبے بنائے گئے۔ ہر شعبے کا جو وزیر ہوا کرتا تھا وہ اپنی ذمہ داری سے کام کرتا تھا۔ یہ اشٹ پردھان منڈل دراصل سرکاری کام کاج میں آسانی پیدا کرنے کے لیے 8 مختلف شعبے بنائے گئے تھے۔ ان وزراء یا وزیروں کا تقرر کرنا یا انہیں برطرف کرنے کا اختیار شیواجی مہاراج کو حاصل تھا۔ اپنے شعبے کے معاملات کے لیے یہ وزیر براہ راست شیواجی مہاراج کے سامنے جوابدہ تھے۔ شیواجی مہاراج نے ذاتی خوبیوں اور فرض شناسی کی بنیاد پر اشٹ پردھان منڈل کا انتخاب کیا تھا اور وہ وقتاً فوقتاً وزیروں کو انعامات، جاگیریں، زمینیں نہیں دیتے تھے بلکہ انہیں نقدی کی شکل میں بھرپور تنخواہیں دیتے تھے تاکہ ان کی نجی زندگی میں وہ استعمال کر سکے۔ اور اس میں جو ہے 8 وزیر اعظم یعنی پردھان کے عہدے پہ تھا۔ وزیر خزانہ یہ حکومت کا حساب کتاب چلاتا تھا۔ اس کے بعد سچیو فرمان جاری کرنا، وزیر انتظامیہ یعنی منتری ہوا کرتا تھا نمبر 4 پر، سرکاری خط و کتابات کا کام کرتا تھا۔ اس طریقے سے پنڈت راؤ مذہبی معاملات کی نگرانی کرنے کا کام کرتا تھا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے زراعت سے متعلق حکمت عملی۔ زراعت دیہاتوں کا ایک اہم پیشہ ہے اور شیواجی مہاراج کو زراعت کی اہمیت معلوم تھی، اسی لیے انہوں نے ہمیشہ کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے سوچا ہے۔ انہوں نے انا جی دتو جیسے تجربے کار افسر کو زمینوں کے محصول کی ذمہ داری سونپی اور اس طریقے سے قدرتی آفات، بارش کی کمی، قحط کی وجہ سے اگر فصلوں کو نقصان پہنچتا یا دشمن کی گاؤں کے علاقوں کو بربادی کرنے کی سازش ہوتی تو ایسے وقت وہ کسانوں کی مدد کرتے۔ انہوں نے اپنے افسر کو حکم دے کر رکھا تھا کہ ایسے حالات میں کسانوں کو بیل کی جوڑیاں، ہل اور عمدہ قسم کے بیج مہیا کرایا جائے۔ دیہی معیشت میں زراعت دیہی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتی تھی، یعنی زیادہ تر دیہاتوں میں زراعت کا جو کام ہوتا تھا، زراعت پر مبنی جو پیشے ہوتے تھے، گاؤں کے جو کارگر اشیاء تیار کرتے تھے اور جن سے مقامی لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی تھی، اس لحاظ سے دیہات خود کفیل تھے۔ کسان اپنی فصلوں اور پیداوار کا کچھ حصہ ان کاریگروں کو دیتے تھے، اس حصے کو بلوتا کہا جاتا تھا۔ اس طریقے سے دیہاتوں کی معیشت بہتر طریقے سے چلتی تھی۔ اب ہم صنعت و حرفت۔ شیواجی مہاراج نے اس بات کو سمجھ لیا کہ تجارت میں ترقی کے بغیر حکومت خوشحال نہیں ہو سکتی ہے۔ تجارت کی وجہ سے نئی اور ضرورت کی اشیاء ریاست میں دستیاب ہوتی ہے اور جب لوگوں کو نئی اشیاء دستیاب ہوگی تو لوگوں میں عوام خوشحالی کی دوڑ آئے گی۔ اس طریقے سے شیواجی مہاراج ساہوکاروں کو حکومت اور اس کی عظمت کی زینت سمجھتے تھے۔ تاجروں کے تعلق سے ان کا یہ نقطہ نظر تھا کہ ان کے فرمان میں مذکورہ بیان سے واضح ہوتا ہے کہ ساہوکار مراد بیوپاری یا تاجر ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ سوراج میں آنے والے نمک پر بہت زیادہ ٹیکس عائد کر دیا،
اس کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح پرتگالیوں کے علاقوں سے نمک کی درآمد کم ہو جائے اور مقامی نمک کی فروخت میں اضافہ ہو جائے۔ چلیے بچوں، آپ شیواجی مہاراج کا فوجی انتظام دیکھیں گے۔ شیواجی مہاراج نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک پیدل فوج اور دوسری گھوڑ سوار فوج۔ پیدل فوج میں سپاہیوں میں حوالدار وغیرہ افسران ہوا کرتے تھے۔ پیدل فوج کے سربراہ کو سرنوبت کہا جاتا تھا۔ سرنوبت فوج پیدل فوج کا اعلیٰ ترین افسر ہوا کرتا تھا، جبکہ گھوڑ سوار بھی 2 طرح کے ہوا کرتے تھے، ایک شعلے دار اور دوسرے بارگیر۔ شعلے دار کے پاس اپنا ذاتی گھوڑا اور ذاتی ہتھیار ہوا کرتا تھا، جبکہ بارگیر کو حکومت کی جانب سے گھوڑا اور ہتھیار فراہم کیا جاتا تھا۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے فوجی انتظام کو بھی بہت ہی بہتر طریقے سے بنایا تھا۔ سرنوبت گھوڑ سوار فوج کا اعلیٰ ترین افسر ہوا کرتا تھا۔ نیتوجی پالکر، پرتاپ راؤ اور موہتے وغیرہ شیواجی مہاراج کے مشہور سرنوبت تھے۔ اس طریقے سے ان کا فوجی انتظام بہترین طریقے سے موجود تھا۔ جاسوسی شعبہ، تو سمجھ میں تمام بچوں کے آ گیا ہوں گا آپ کے کہ جاسوس کیوں ضروری ہے۔ دراصل یہ شعبے کی ضرورت اسی لیے تھی کہ دشمنوں سے سوراج کی حفاظت کرنا بہت ضروری تھا۔ دشمنوں کے تعلق سے معلومات حاصل کرنا، ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا، اس کے لیے جاسوسی شعبے کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ چلیے قلعے دراصل سوراج میں تقریباً 300 قلعے تھے۔ ان قلعوں کی تعمیر اور درستگی پر شیواجی مہاراج نے خطیر رقم خرچ کی، بہت زیادہ رقم خرچ کی۔ انہوں نے راج گڑھ، پرتاپ گڑھ، پاون گڑھ جیسے پہاڑی قلعے تعمیر کروائے۔ دراصل ان قلعوں کی تعمیر کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وسطی عہد میں قلعوں کو غیر معمولی اہمیت حاصل تھی۔ قلعے پہ قبضہ ہوتے ہی آس پاس کے علاقوں پر قبضہ پانا آسان ہو جاتا تھا، اور بیرونی حملے کی صورت میں قلعے میں اگر ہم پناہ لے لیں، عوام کی حفاظت کی جا سکتی تھی۔ قلعے میں بہت زیادہ اناج، غلہ، آلات وغیرہ کا ذخیرہ کیا جاتا تھا، اسی لیے اس دور میں قلعوں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ دیکھیے بچوں، ابھی ہم نے آپ کو قلعے کے بارے میں بتائے، قلعے کے بعد ہم بحری قلعوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ شیواجی مہاراج بحری قلعوں کی اہمیت سے واقف تھے۔ ان کے تعمیر کردہ بحری قلعوں میں معلوم کا سندھدرگ سب سے عمدہ بحری قلعہ ہے، اور انہوں نے اپنے ایک خط میں اس قلعے کے بارے میں لکھتے ہیں، پدم درگ بسا کر گویا ایک راجپوری کے مقابل دوسرا راجپوری تعمیر کر دیا۔ شیواجی مہاراج نے سدھیوں کو شکست دینے کے لیے راجہ پوری کے آگے پدم درگ نامی بحری قلعہ تعمیر کیا تھا۔ پیارے بچوں، بحری قلعے کے بعد ہم نیکسٹ ٹاپک بحری بیڑا دیکھیں گے۔ اب سوال آپ کے ذہنوں میں یہ ہے کہ شیواجی مہاراج نے بحری بیڑا کیوں تیار کیا تھا؟ تو دیکھیے، بھارت کے مغربی ساحل پر گوا کے پرتگالیوں، زنجیرہ کے سدھی، سورت اور راجہ پور کے گوداموں کے انگریز مالکان جو تھے، وہ سوراج کی توسیع یا سوراج کے کاموں میں ہمیشہ رکاوٹ پیدا کرتے تھے۔ تو ان کو روکنے کے لیے مغربی ساحل کی حفاظت کرنا ضروری ہو گیا تھا، اور مغربی ساحل کی حفاظت کرنے کے لیے شیواجی مہاراج نے بحری بیڑا تیار کیا۔ وہ دور اندیش تھے۔ شیواجی مہاراج کے بحری بیڑے میں مختلف قسم کے 400 جہاز تھے، جن میں سب سے زیادہ غراب اور پال جنگی جہاز تھے۔ کلیان بھیونڈی کے خلیج، وجے درگ اور مالون میں جہاز سازی کا کام ہوتا تھا۔ شیواجی مہاراج صرف دشمنوں سے لڑائی کر کے وہاں کے علاقے فتح کر کے اپنی حکومت قائم کرنے کے خواہش مند نہیں تھے، بلکہ وہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ اپنی عوام کو آزاد اور خود مختار بنانا چاہتے تھے۔ ہمیشہ عوام کی مفاد کی فکر کرتے تھے۔ ظاہری بات ہے، گھر کا ایک کوئی سدسیہ ہو یا گھر کا کوئی ذمہ دار ہو تو اسے وہ باقی ممبر کی فکر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے شیواجی مہاراج عوام کو آزادی کی سچی خوشی مہیا کرنا ہو تو حکومتی کام کاج میں نظم و ضبط ہونا ضروری تھا، ہونا چاہیے، ایسا ان کا خیال تھا۔ عوام کے مفاد کے لحاظ سے فکر کرنا چاہیے، فتح کیے ہوئے علاقوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ ان تمام باتوں کا انہیں احساس تھا۔
शिवाजी महाराज सिर्फ साहब इख्तिदार नहीं थे बल्कि अवाम के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हुक्मरां भी थे। इस तरीके से प्यारे बच्चों ये सबक मुकम्मल होता है। आप अपने दोस्तों सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका छोटा सा सब्सक्राइब ही हमें हिम्मत अफजाई करता है।